الفاظ کہنا ضروری نہیں. دوسرا، ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سرے کان کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں یا اس کے برابر آ جائیں اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی رہیں، سیدھی ہوں. دیکھیے اس بات کو میں تھوڑا سا وہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہاتھ جو ہے یہ یوں ہونا چاہیے. اکثر لوگ یوں کر لیتے ہیں یا اوپر کی طرف کر لیتے ہیں. بالکل اس بات کا دھیان رکھا جائے ہاتھ جو ہے قبلے کی طرف ہو، سیدھا کان کی طرف نہ ٹچ ہو لیکن کان تک لے جائیں یا ٹچ کر لیں جو بھی ہو، لیکن ہاتھ جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے. بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں. بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھک لیتے ہیں. بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا اشارہ سے کر دیتے ہیں. بعض لوگ کان کی لو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں. یہ سب طریقے غلط اور خلاف سنت ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے. تیسرا، مذکورہ 12 طریقے پر ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں پہنچے کے گرد ہلکا بنا کر اسے پکڑ لیں. لوگ وہ کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. جیسا بھی 3 انگلیاں کے سامنے ہوں گی، 2 اس سے آ کر یہاں سے ہوں اور ناک کے نیچے ہوگا. اب تو اوپر نہیں ہوگا، ناک کے نیچے باندھنا اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ کوہنی کی طرف رہے. چوتھا، دونوں ہاتھوں کو ناف سے ذرا نیچے رکھ کر مذکورہ 12 طریقے سے باندھ دیں. کھڑے ہونے کی حالت میں، پہلا، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہوں تو سبحانک اللہم، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت پڑھیں. اگر کسی امام کے پیچھے ہو تو صرف سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور امام کی قرأت کو دھیان لگا کر سنیں. اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رکھیں. دوسرا، نماز میں قرأت کے لیے ضروری ہے کہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے کر قرأت کی جائے، بلکہ اس طرح قرأت کی جائے کہ خود پڑھنے والا اس کو سن سکے. بعض لوگ اس طرح قرأت کرتے ہیں کہ زبان اور ہونٹ حرکت نہیں کرتے. یہ طریقہ درست نہیں. بعض لوگ قرأت کے بجائے دل ہی دل میں الفاظ کا تصور کر لیتے ہیں. اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی. تیسرا، جب خود قرأت کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، پھر دوسری آیت پڑھیں. کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں. مثلا الحمدللہ رب العالمین پر سانس توڑ دیں، پھر الرحمن الرحیم پر، پھر مالک یوم الدین پر. اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد قرأت میں ایک سانس میں 1 سے زیادہ 3 آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. چوتھا، بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دیں. جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اتنا ہی بہتر ہے. اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں، وہ بھی سخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم. پانچواں، جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے، نماز کے آداب کے خلاف ہے. اس سے پرہیز کریں. یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو. چھٹا، جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں. ساتواں، ڈکار آئے تو ہوا کو پہلے منہ میں جمع کر لیا جائے، پھر آہستہ سے بغیر آواز کے اسے خارج کیا جائے. ایسا ہوتا ہے کہ ڈکار آ رہی ہو تو لوگ منہ کھول کے ڈکار کا منہ کھول کے لینا یہی ادب کے خلاف ہے. جب بھی ڈکار آئے تو منہ بند کر کے منہ میں ڈکار لے کے ناک کے ذریعے ہوا کو خارج کرنا ہے. اس بات کا ویسے بھی عام وقت میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں شاید کھانا کھاتے یا کچھ بھی عمل زور سے ڈکارے لیتے ہیں. یہ ادب کے بہت ہی خلاف کام ہے. اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھیں. اور نماز کے اندر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کبھی بھی آپ کو ڈکار آ جائے تو منہ کے اندر ڈکار لے کر یوں کر کے پھر ناک سے آپ نے اس کا ہوا خارج کرنا. بغیر آواز کے اسے خارج کیا جائے اور زور سے ڈکار لینا نماز کے آداب کے خلاف ہے. آٹھواں اور آخری، کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں. ادھر ادھر یا سامنے سے پرہیز کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہی کرم ہے، جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے ہم اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام۔ کامیابی ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام ہر وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے خدا کے لیے ابھی مہلت ہے، وقت ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیا جائے۔ اگر ناکامی کی طرف ہے تو اس کو کامیابی کی طرف موڑ دیا جائے، اور اگر کامیابی کی طرف ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ بار بار اسی بات کا احساس دلاتا ہوں کہ ایک ہفتہ ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا، ایک ہفتے کی مہلت اور کم ہو گئی۔ بھائی اس ایک ہفتے کے دوران کیا ہماری زندگی میں کوئی چیز کی ترقی ہوئی؟ کسی چیز کا ہمیں اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ ہاں واقعی ہم غلط ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہوا، یہی اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس سے دور کرتا ہے، اور جیسے ہی قرب نصیب ہوتا ہے اس کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے کارآمد۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا اس وقت، جیسے میں نے عرض کر رہا ہوں، اور یہ جو ہم نماز کے بارے میں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی اپنی نمازوں کو درست کر لیا جائے۔ ہر آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن بات یہیں پر آ رہی ہے کہ قرب نصیب نہیں ہو رہا، اور وجہ یہی ہے کیونکہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ غافلین کی نماز ہے، کہ کوئی آدمی کے اندر اس غفلت میں جا کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے پاس کہ جیسے کوئی عام بات۔ بھائی یہی چیزیں ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں۔ جس دن ہمارے اندر سے یہ غفلت ختم ہو گئی، جس وقت ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، بس اسی وقت سے ہماری کامیابی شروع ہوتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں اس بات کا یہ لاکھ کہنے کے باوجود، لاکھ سمجھانے کے اور بتانے کے باوجود، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، جب سے بچپن سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے معاملات بدل نہیں رہے۔ یہ ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بھائی بہت بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ترقی جو ہے وہ صرف ایک ہی بات پہ ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جیسی بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لیتے ہیں، کیونکہ وہ سنت جو ہے وہ کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کو ظاہر کر دیا۔ بھئی یہ وہ چیز ہے، جیسے میں بار بار سمجھا رہا ہوں، بار بار ایک ہی بات کی توجہ دلا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی ایسی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کپڑا یا کوئی بھی چیز ہم نے اس کو سیمپل دے دیا، اب اس سیمپل کے مطابق ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر سیمپل کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ یہی اس کی سب سے پہلی دلیل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو ہم روز کر رہے ہیں۔ بھئی اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور یہی چیزیں ہمیں اس بات کا احساس دلائیں گی، اور اسی بات کی کسوٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسوٹی نہیں کہ ہماری رغبت اللہ سے بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی، ہمارا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا۔ جس دن انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عمل اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری نماز وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، تو پھر تو مبارک ہے۔ اگر اس بات کا احساس نہیں ہو رہا، اور خاص کے نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا سے تعلق منقطع کر کے وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، لیکن وہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ جب میں سجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ اصل معاملہ یہی ہو رہا ہے کہ اس نماز سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ بھائی یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اللہ کا احسان ہے جو ہم میں درمیان ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ کا شکر ہے، سب لوگ نمازی ہیں، لیکن اس نماز سے ہمیں جو اللہ کا قرب حاصل ہونا چاہیے، جس مقصد کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اور ہم ویسے ہی بے فکری کی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے گی، اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری قبروں پہ ہمیں اتار دیا جائے گا۔ بھائی اس سے پہلے جس کو سمجھ آ گئی وہ سمجھو کامیاب ہے، اس کے بعد اگر سمجھ میں آئی تو وہ ناکام ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مشاغل سے، دنیا کی تمام پریشانیوں سے، تمام بیماریوں سے، فکریات سے نکال کے ہمیں یہاں بٹھایا اس بات کے لیے کہ بھائی تھوڑی دیر سمجھ لو کہ کہاں جا رہے ہو، تمہیں جانا کہاں ہے، جو تم کر رہے ہو کیا وہ بھی صحیح ہے یا نہیں، جس پہ ہم اور آپ مطمئن ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم فلاں کام کر لیتے ہیں، ہم ڈھنگا کام کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری رغبت اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہی، ہماری محبت اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہی۔ بھائی اس بات کا احساس رکھا جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ جس مقصد کے تحت آئے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی تمام دولتیں دے دی جائے، تمام چیزیں ہمیں مل جائیں، لیکن اگر وہ مقصد نہ ملے تو بھئی یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اور اسی خسارے میں جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نماز بھی وہ سنت کے مطابق نہیں ہو پا رہی۔ یہ غفلت جو ہے یہ کیسی خطرناک ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے کھڑا ہو، لیکن مشاہدے میں یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا احساس نہیں، مشاہدے میں یہی ہے کہ وہ اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ بھئی یہ ہو نہیں رہا بلکہ یہ ہماری بدعمالیاں ہم سے کروا رہی ہیں۔ یہیں پر آ کے تھوڑا سا فرق ہے، یہ ہو نہیں رہا ہے بلکہ ایسا ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ وہ کون کروا رہا ہے؟ وہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ بھائی اس بدعمالی پہ توجہ دینی ہے۔ یہ نماز جو ہے ہماری جیسے کہتے ہیں کہ منہ پہ مار دی جائے گی، منہ پہ مارنے کا مقصد ہرگز اس نوعیت سے نہ لیا جائے کہ کوئی چیز ظاہری چپل منہ پہ ماری جا رہی ہے، بلکہ یہ ہم پہ لعنت بن کے ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ یہ ریورس روپے ہمارے پر جب آتی ہے تو یہ ہم پہ لعنت بن کے آ جاتی ہے۔ اور کس طریقے کی لعنت؟ جس طریقے کی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ بھائی کھڑے ہو تو انگلیاں سیدھی کر لو، وہ سیدھی نہیں ہو پا رہی۔ بیٹھا جائے تو اگر جو ہے انگلیوں کو جوڑ کے رکھو لیکن انگلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ چند چیزیں ایسی معمولی چیزیں ہیں کہ اس کے بند کرنے سے کچھ اثر نہیں پڑتا ہمارے اوپر، لیکن کہہ رہا ہوں کہ وہ عمل ہم سے ہو رہا ہے تو سنت کے خلاف۔ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جب رکوع میں جاؤ تو سیدھے جاؤ، کمر کو جھکانا نہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ جیسے بھی وہ کمر جھکتی ہے پہلے، پھر ہم اتر رہے ہیں نیچے زمین کی طرف۔ تو بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہم سے ہو کیوں نہیں رہی؟ اصل معاملہ یہی ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ان سب میں کھوٹ ہے۔ وہ چیزیں ضائع ہو نہ صرف ضائع ہو رہی ہیں، ہم یہ مشاہدے میں دیکھتے ہیں جتنا بڑا نمازی یا جتنا بڑا حاجی اتنا بڑا فاجر۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ بھائی ہمارے جو اعمال ہیں وہ بدعمالی کی صورت میں ہم پہ، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف دنیا ہے۔ جس دن یہ مقصد اللہ ہو جائے گا تو میں یہ دیکھوں گا ضرور کہ میرا ہاتھ صحیح اٹھ رہا ہے نہیں اٹھ رہا، میرا پیر صحیح اٹھ رہا ہے نہیں اٹھ رہا، میری سوچ فکر ہر چیز بات کی طرف توجہ دلائے گی مجھے۔ لیکن یہ بات کی دلیل ہے کہ مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آ رہا بھائی کب آئے گا، کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ اتنی عمریں ہو چکی، اتنی مہلت مل چکی، اب کس مہلت کا انتظار ہے؟ کیا خبر میں جانے کے بعد تو بھائی گزرتی ہے جو زیر لہر، کس سے پوچھیے؟ جانے کے بعد لوٹ کر آیا کوئی کہاں؟ تو بھائی وہاں جانے کے بعد واپس کوئی نہیں آتا۔ اس لیے جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، نہ صرف آج کرنا ہے بلکہ ابھی کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے یہ بیان کر رہا ہوں، بہت آسان ہے، جو ہم کر رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے، بس اس کو اس بات کو تھوڑا سا سیدھا کر لو۔ یہ نماز میں ہے اللہ، لیکن یہ نماز جب اللہ کے لیے پڑھوں گا تو میری فکریں اللہ ہی کی طرف ہوں گی نا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فکریں ادھر نہیں جا رہی، کیونکہ انسانی فطرت ہے، وہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد دلانا پڑتا ہے، اس کو اس بات کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ بھائی یہ پریکٹس سے ہوگا، نہ کہ صرف ذہنی سوچ میں ہاں کرنے سے 50 تو گزر گئے، اب کس دن کا انتظار ہے؟ آگے بڑا خطرناک ہے۔ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس بات کو سمجھو جو میں عرض کر رہا ہوں۔ مدتوں کی ہیں میں نے خدمت پیر مبا، خود سے پوچھو میں کبھی کی زندگی ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑھاپا کیا خطرناک چیز ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس عمر کے بعد جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا، اس کی چاہت میں کسی چیز کا انحصار ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی تو رکاوٹیں کم ہیں، وہ رکاوٹ ایسی ہے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ دماغ کام کرنا چاہے تو دماغ کام نہیں کر رہا، ہاتھ اٹھانا چاہے تو ہاتھ، تو میں کیا کیا عرض کروں، کہنا مشکل ہے۔ بھارت البلوا بھی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی ابھی وقت ہے، آج کی مہلت ہے، کل کا کسی کو نہیں پتا۔ اور اس مہلت میں کرنا کیا ہے؟ بھائی اپنی نماز کو سیدھی کر لو، اپنی نیتوں کو سیدھا کر لو، اور بہت آسان ہے، جو کر رہے ہو اللہ کا شکر، نماز کو اس طریقے سے ادا کر لو۔ اب اس کے لیے پریکٹس ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، انسان بار بار غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن فوراً ارادہ کرے گا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس کی ہر قدم جو ہے وہ اٹھنے سے پہلے رک جائیں گے، بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو صحیح کر لو۔ اگر اب بھی ایسا نہ کیا تو دنیا میں بھی ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ تو واپسی نہیں ہے، یہاں ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ تھپڑ پڑنے کے بعد ہمیں پھر بھی ہوش آ جائے،
لیکن کب؟ بات بار بار کر رہا ہوں کہ دیکھیں اصل وقت تو ہم نے گوا دیا، اب جو وقت آ رہا ہے اس میں ذہن بھول جائے، یہ جو بھولنے کا بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے جب ایسے ہی آدمی ہو رہا بھولنے والا کیا ہوگا؟ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں مشاہدے میں، آپ بھی جا کے غور کر لینا، جتنا بیچارہ بوڑھا ہے اتنا ہی جو ہے وہ ناقص ہوتا جا رہا، کر ہی نہیں پا رہا، کیونکہ نہ وہ ناپاکی کا خیال رکھے گا، نہ وہ بہت ساری کس چیز کی بتاؤں کہ ہاتھ کیا اٹھیں گے، کچھ بھی نہیں ہو پاتا بھائی، بڑا ہی مسئلہ ہے آگے یہ 50 کے بعد جو ہے کسی بات کی گارنٹی نہیں۔ اب 50 کے بعد جہاں انسان 50 55 60 تو ایسے گزر رہا ہے جیسے کہا پچھلا ہفتہ گزر گیا، آج ہم پھر بیٹھے ہوئے، تو بھائی اس ہفتے کا ایک لگ رہا ہے کہ منٹوں کی بات ہے۔ اسی طرح بھائی اگر آپ ابھی 50 پہ یا 55 میں جتنے بھی ہم موجود ہیں، اگر اس کے اندر ہمارے اندر جان ہے تو بھائی خدا کے لیے، کیونکہ جیسے ہی تم اس کو اللہ کے کام پہ لگا دو گے انشاءاللہ جب بھی یہ چیز بند ہوگی آپ کا حساب کتاب اسی میں ہوگا، آپ کو ثواب وہی ملے گا۔ لیکن کب کون سی گھڑی آئے گی؟ بات سوال یہاں پر یہ ہے کہ بھائی یہی بات کہتے کہتے معاملہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ بھائی شام ہو چکی زندگی کی، اب بھی نہ مانا تو کب مانیں گے؟ اس لیے بھائی خدا کے لیے بار بار اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ بھائی اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس کے علاوہ کوئی اور ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی، کس طرح سمجھائیں، کس طرح بتائیں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالو، اپنے سونا، اپنا جاگنا، اپنا چلنا، اپنا پھرنا، ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا لو۔ بھائی اسی لیے بھیجے گئے ہیں، یہی کامیاب ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی زندگی ہے وہ سب ناکام ہے۔ تم ارب پتی بن جاؤ، تم کروڑ پتی بن جاؤ، اللہ معاف کرے، جو بھی دنیا کی چیز حاصل کر لو وہ سوائے لعنت کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھ لو، پریکٹس کر کے دیکھ لو، یہ چیز تو مشاہدہ کر کے دیکھ لو، جتنا زیادہ مال ہے اتنی زیادہ پریشانی ہے۔ ہم اور آپ تو پھر بھی ان حالات کے جسے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کچھ مارے ہوئے ہیں کچھ مارے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان حالات سے ہمیں نکال کے یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ ورنہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، آج وہاں جانا ہے، کل وہاں جانا ہے، یہ جانا اور آنا کون کرتا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے دور کرنے کے لیے راستے ہٹا دیتے ہیں۔ بھائی بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے تو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق، اور سنت کا ایک صرف انگلی کو کھول کے رکھنا اور انگلی کو بند کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم نے انگلی کی طرف توجہ کی ہمیں پتہ چل گیا کہ انگلی ہماری کھلی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہم اللہ سے دور ہیں، اور جیسے یہ جڑے گی ہم اللہ کے قریب ہوں گے، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی چیزیں ادا کر رہے ہیں۔ بھائی اسی طرح ہر چیز ہے، میرا قدم، میرا کھانا، میرا پینا، اگر یہ حکم کے مطابق ہے تو بھائی مبارک ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے ہماری حالت جو ہے وہ کیا ہے؟ بس ہر چیز میں ہاں تو ہاں، لیکن عملی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم یہ دیکھتے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ بھائی اگر جو آدمی کر بھی رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا، تو بھائی ابھی تو کہتے رہا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو بہت ساری چیزیں آپ نے ابھی سمجھی ہی نہیں، ابھی تو صرف یہی سمجھا رہے ہیں کہ الف کیا ہے اور بے کیا ہے، الف کو ایسے لکھو اور بے کو ایسے لکھو، وہی لکھا نہیں جا رہا۔ بھائی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں 15 سال کے اندر سیکھ جانی چاہیے، آج 50 کے اندر بھی ہم اس میں ڈگمگار ہیں، اس کے اندر ہماری جو ہے استقامت نہیں مل رہی۔ یہ استقامت بار بار عرض کر رہا ہوں یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب استقامت فرماتے ہیں تو ہر چیز کو آسان فرما دیتے ہیں، اور جب تک استقامت نہیں ہے جو رکاوٹیں ہیں وہ اللہ کا امتحان ہے۔ کسی طرح رشتہ روکتے ہیں، کبھی بیوی کی صورت میں، کبھی بچوں کی صورت میں، کبھی حالات کی صورت میں، کبھی مال کی صورت میں، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ رکاوٹیں ہیں۔ کبھی عزت کی صورت میں اگر ایسے کپڑے پہنوں تو میری عزت بنے گی، یہ میرے دل و دماغ میں شیطان نے ڈالا اور میں ویسے کپڑے پہن کے سوچ رہا ہوں میری عزت بن رہی، لیکن وہ رکاوٹ ہو گئی۔ جو اللہ نے کہا ہے اگر ہم نے اس کے خلاف کیا یہ رکاوٹ ہے، تو بھائی خدا کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لے لو، کیونکہ یہ زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، اور جب وہ ختم ہوگی اس وقت کا اگر تم نے احساس کیا، وہ وقت کا اگر تم نے انتظار کیا، تو بھائی اس وقت میں کوئی بھی نہیں آدمی اللہ ماشاءاللہ دور حاضر میں تو کہنا مشکل ہے، ہاں پہلے ہوتے تھے کہ اچانک تبدیلی آ گئی، لیکن یہاں کے اندر تبدیلی اللہ ماشاءاللہ بھی کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ بالکل ہی ایسا ہو چکا ہے اس کے اندر تبدیلی کا مطلب بننے کی امید سوائے اللہ کے، اور اللہ سے تعلق تو ہم نے اتنا زیادہ کمزور ہے کہ 1 سیکنڈ ہوتا ہے 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں مسلمان ہوتے ہیں، دوسرے سیکنڈ کفر میں چلے جاتے ہیں،
تو کہتے ہیں صاحب سب ایسے ہی چلتا، اللہ معاف کرے، جس وقت ہمارے دل میں یہ بات آ گئی عزت تو کپڑے سے ہے، بس کہانی وہی ختم ہو، وہی ایمان گیا۔ ایمان کی جانے کی علامت کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے کپڑے پہنیں گے تو عزت ہو، ہم کپڑے اگر ایسے کریں گے تو عزت ہو، ہم اگر ایسے کام کریں تو بھائی یہ عزت تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ جو اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے وہ عزت کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو عزت سمجھا، اگر ہم نے اس کو وقار سمجھا تو یہ کیا ہے؟ یہی تو کفر ہے۔ اس لیے بار بار ایک ہی بات بس کر رہا ہوں کہ سیکنڈوں میں ہمارے معاملات بدل جاتے ہیں، ہماری سوچ فکر بدل جاتی ہے، پھر کون سا دین اور کون سا فلاں وہ سب سائڈ میں ہو جاتا ہے اور ہم اپنی حرکتوں میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھائی یہی وقت ہے، یہی آزمائش ہے، اور اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کو آزمانا ہے کہ میرا سونا میرا جاگنا میری نماز کا سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ بھائی اس فکر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بس انشاءاللہ جس دن یہ ہماری فکر آ گئی کہ میرا قدم صحیح اٹھ رہا ہے نہیں اٹھ رہا، کیا میں نماز کے بعد جب واپس جاتا ہوں کیا میرا قدم الٹی طرف سے الٹا پیر اٹھتا ہے، بھائی یہ فکر آپ کی نظر میں بہت معمولی، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے یہاں بڑی حیثیت ہے۔ ورنہ یہ ہمیں کیوں بتایا جاتا؟ مطلب آپ سوچو تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہر وہ باریک باریک بات بتائی جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ باتھ روم میں جانا، باتھ روم کا سب کچھ بتا دیا کہ بھائی کس طریقے سے کرنا ہے، انگلی کا ہاتھ کو باندھنا بتائیے، 3 انگلی، یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ بات یہی تو آ رہی ہے کہ بھائی یوں باندھ لو سب چلتا ہے، بھائی سب چلتا ہے، لیکن اگر یہ کس طریقے سے کیا گیا یہ سنت کے مطابق ہے۔ نماز جو ہے وہ سنت، اور سنت ہی اللہ کو پسند ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ میں ایسے کپڑے پہن کے نماز پڑھوں گا، پڑھو بھائی، میں ایسی ٹوپی پہن کے نماز پڑھوں گا، پڑھو، میں یہ کر کے جو مرضی تم کر رہے ہو یہ تم دل پرستی کر رہے ہو، یہ خدا پرستی نہیں ہے۔ اگر جس دن یہ خدا پرستی آئے گی تو فوراً اس بات کی طرف آئے گا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، نبی نے کیسے کر کے دکھایا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بھائی یہ جس دن یہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں یہ فکریں بیٹھ گئی، بس سمجھو اس دن سے ہماری کامیابی ہے۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی طرف زیادہ کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی طرف کم کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بارے میں علم ہے کہ میں 1 سیکنڈ کے اندر میری طبیعت جو ہے وہ دین سے ہٹ کر دنیا کے معاملات میں پھنس جاتی ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے میں اپنی عبرت کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا گریبان میں جھانک لیں، کہیں ایسا تو نہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ سب باتیں بار بار کر رہا ہوں، اس وقت پتہ چلیں گی، اس باتیں کی اہمیت اس وقت پتہ چلے گی جب ہماری خبریں جو ہمیں اتارا جائے گا، اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات ہماری آخری رات، ہم میں سے کون کل چلا جائے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ جانا جو ہے یہی جانا اصل ہے کہ بھائی گئے کہاں۔ اگر معاملات صحیح رہے تو سیدھے جنت میں ڈال دی جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ بھئی یہ سودا ہے، لیکن یہ سودا کتنے گھنٹے کا ہے، لیکن 1 گھنٹہ بھی ہم سے اس حکم کے مطابق نہیں ہو پا رہا۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو اس کو سمپ کیا کر لو، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر لے آؤ۔ تو بھئی 24 گھنٹے کی سمجھو زندگی ہے، اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے، اور اس زندگی کو دیکھ لو کہ حکم کے مطابق ہے یا نہیں، سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ بھائی جو نہیں ہے اس پہ استغفار کر لو، روز کا روز معاملات کو صاف کر لو، انشاءاللہ جس دن یہ فکر ہماری پیدا ہو گئی اس دن کامیابی ہوگی۔ اور یہ فکریں جو ہے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، وہ کیا چیزیں؟ وہ وہی 4 چیزیں ہیں کہ استعاذہ، صبر، استغفار اور شکر، ان 4 چیزوں سے ہماری زندگی کو گزرنا ہے۔ جو آدمی ان 4 چیزوں سے نہ گزرا وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہی رہے گا۔ اس لیے ان 4 چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو گزار کر وہاں لے جانا ہے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اور وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں میں آتی رہتی ہیں، کبھی شکر کا وقت ہے، کبھی استعاذہ کا وقت ہے، کبھی جو ہے استغفار، بھائی کوئی نہ کوئی وقت ضرور گزر رہا ہے۔ لیکن معاملہ یہی ہے کہ ہر وقت کو اللہ کی طرف جوڑ دو، اللہ سے تعلق جوڑ دو۔ یہ باتیں میں ایک ہی بات کو جب سے اب تک ایک ہی بات کر رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اس کے اوپر اثر بھی ہو رہا ہے کہ انسان کی زندگی، کیونکہ میں نے کہا کہ بھولنے کی عادت ہے، اس کو بھولنے کے بعد دوبارہ ریپیٹ کراؤ، ایک چیز صحیح ہو گئی، دوسری چیز صحیح ہو گئی، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پیر خود بن جاتا ہے، وہ خود جو ہے غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے اور صحیح کام کو اپنانے لگتا ہے۔ تو بھائی لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ زندگی جو ہے یہ اس لیے نہیں دی گئی، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس کی لعنت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس کے مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور نہ ہی کبھی حل ہوگا۔ بھائی ایسی ہی ہیں، ایسی ہی کرتے کرتے مر جائیں گے۔ لیکن اگر ایسے کرتے ہوئے ہم اللہ کے حکم کے مطابق گئے تو بھائی وہی کامیابی ہے۔ میں نے نماز اللہ کے حکم کے مطابق پڑھی، یہ اس کی دلیل ہوگی کہ مجھے دوسری چیزوں کی توفیق ملے گی۔ بھائی بار بار کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ ایک سنت کا اگر اضافہ ہو جائے تو سمجھو مبارک ہے، لیکن یہاں ایک سنت کیا جو ہے، یہاں تو ایمان ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں اتنا ہی اللہ معاف کرے ہم بے دین ہوتے جا رہے ہیں۔
اور بے دین کا مسئلہ یہ نہیں ہے جیسے ہم نے آپ نے سمجھا، وہی ہے جیسے نماز میں کھڑے ہوئے تو نماز میں تو میرا دل تو ہے سنا معاشنا، مجھے کیا ملے گا نماز؟ دوسری جگہ شاعر کہتا ہے کہ میں ان کے روح بے روح بھی جو رہتا ہوں سجدہ ریز، رہتا کبھی کہاں ہے میرا دل کبھی کہاں۔ بھائی دل جو ہے اصل کہانی یہی ہے کہ اگر میرا دل اس بات کی طرف توجہ ہو کہ میری نظریں صحیح ہیں، میرا ہاتھ صحیح بنا ہوا ہے، میرے کان سے، بھائی اسی پہ توجہ دینی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ بار بار عرض کر رہا ہوں یہ صحیح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور بھی چیزیں صحیح کر دے، کیونکہ تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہو گئی۔ بھائی جس دن یہ صحیح ہو گئی اس دن تمہاری کایا پلٹ جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تمہاری فکریں جو ہے وہ ہر چیز کو پازیٹو ہوتی چلی جائیں گی، اور پازیٹو کا مطلب یہی ہے کہ وہ نبی کی سنت کو ڈھونڈے گا کہ کس طرح کیا جائے اور کس طرح نہیں کیا جائے۔ نبی نے اس وقت کیا کیا؟ جو نبی کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، جو نبی کرتے تھے وہی مجھے کرنا ہے۔ بھائی جو ان کی بات تھی وہی میری بات بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کا خیال رکھو، یہ تھوڑی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہمارے لیے چھوٹی ہیں، اللہ کی نظر میں ہر ورنہ انگلی کی کیا ضرورت تھی کہ چھوڑ کے رکھو، جو بھائی کھڑے ہو جاؤ بس، لیکن اللہ تعالیٰ نے انگلی تک کو رکھنا بتا دیا، ہاتھ کو اٹھانا بتا دیا۔ ابھی انگلی کو کس چیز کے بارے میں بتاؤں؟ اتنی باریک باریک چیزیں بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی یہی مقصد ہے کہ بندے کی آزمائش اسی میں ہے کہ وہ کہاں ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کہاں ہو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پیر کہاں گیا، آپ کا جو ہے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ بس پڑھ لی، اگر توجہ کرا دیا جائے تو فوراً جو ہے اس بات کو کیا ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے غصے میں آ جاتا ہے۔ بلکہ الٹا ہونا چاہیے کہ بڑی مہربانی آپ نے مجھے اچھی بات بتائی اور انشاءاللہ میں آئندہ اس کو کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس لیے یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ ہمارے دل کے اندر جو چیز جا رہی ہے وہی واپس آئے گی۔ بار بار کہہ رہا ہوں، حضرت بزرگوں نے بہت صاف انداز بتا دیا کہ بھائی جگ کے اندر جو ڈالو گے وہی نکلے گا، گلاس کے اندر جو ڈالو گے۔ آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ تم نے ڈالا ہے شاید نکلا ہے پانی۔ اسی طرح ہمارے اندر جو جائے گا، اگر اس میں سے جو ہے وہ کیا نکلنے لگا، اللہ کی فکریں نکلنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فکر نکلنے لگی، بھائی یہ مبارک ہے، یہی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ ہم سنت کے خلاف کرتے جا رہے ہیں، ہم اس لعنت میں گرفتار ہیں، جو ہماری چیزیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، ایک صدقہ دو اور اس کو جتا دو، وہ صدقہ ضائع ہو گیا۔ ایک مال خرچ کرو، اس کے اوپر جتا دو، وہ مال ضائع ہو گیا۔ کسی پہ احسان کرو، اس کو جتا دو، وہ احسان ضائع ہو گیا۔ بھائی یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بظاہر تو کر رہا ہے لیکن اس کو ضائع کر رہا ہے۔ اسی طرح ہماری یہ عبادت ہے، ہماری یہ فکریں ہیں، کیوں نہیں بدل رہی؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری جو فکر ہے، ہماری جو بات ہے، حالانکہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی۔ ہماری سوچ نہیں بدل رہی، ہماری فکریں نہیں بدل رہی، ہمارے سوال جواب نہیں بدل رہے۔ ہم اسی چکر میں لگے ہیں کہ بھائی کیا پہنے، بھائی کیا پہنے، کیا مراد؟ اللہ نے جو کہا ہے وہ پہنو۔ ہم کیا کریں بھائی؟ کیا کہنا کہ ہر چیز تو بتا دی گئی ہے، اس وقت یہ کرو، اس وقت یہ مت کرو۔ لیکن اس کی فکر جس دن ہوگی اس دن ہم پوچھنا شروع کریں گے، کیا یہ صحیح ہے، کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ کرنے کے باوجود بار بار پوچھو گے، کیونکہ تمہیں اس بات کا پتا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب وہاں پر پوچھ گچھ ختم ہو جائے گی اور ہمارے پاس صرف یہی ہے جو لے کر جائیں گے وہی۔ اور لے کے کیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا نا کہ نماز پڑھیں تو وہ صحیح نہیں، ہم چلیں تو ہمارا چلنا صحیح نہیں، ہم گھر کس کی چیز کو صحیح بتایا جائے؟ لیکن اس چیز کو جس دن ہم نے صحیح کر لیا کہ میرا اٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، بھائی یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح کر دیا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری عبادت سب اللہ کے لیے ہو تو وہ قابل قبول ہے، ورنہ کیا ہے؟ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کو بھی میں نے کہا کہ اللہ سے کہتے رہو، کیونکہ اس لعنت میں گرفتار ہیں کہ بھائی جتنی بات ہم کر لیں، جتنے بھی عمل ہم کر لیں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، 2 رکعت نماز تو ضرور پڑھو، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے کہو یا اللہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا، آپ کر دیجئے، یا اللہ اگر یہ میں نے نہیں کیا تو میں برباد ہو رہا ہوں، اب کون بچائے گا؟ آپ ہی بچانے والے ہیں۔ بہت آسان الفاظ میں اللہ سے بات کرتے رہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی تبدیلی کی سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہی ہے، کیونکہ وہی کریں گے، ہمارے آپ کے بس کا نہیں۔ اگر بس کا ہوتا ان 50 سالوں میں ہم کر چکے ہوتے، لیکن جتنا جیسے جیسے کہہ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ہماری فکریں جو ہیں وہ کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ وہ دن بدن ہمارے اندر برائی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمزوری پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہی ایمان کی کمزوری جو ہے
وہ اللہ معاف کرے، ہمیں جہنم میں نہ لے جائے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج کا وقت ہے، کل کا ہم میں سے کوئی گارنٹی نہیں دے رہا کہ کل یہ وقت ملے گا نہیں ملے گا۔ اس لیے 2-3 چیزیں میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اس کو اپنا نظم العین بنانا ہے کہ سنت پہ عمل کرنا ہے، اور جمعے کا دن اس ہفتے کے اندر ایک جمعے کا دن آتا ہے، اس کے اندر کوشش کی جائے کہ سفید لباس پہنا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس دن ہمارے اندر یہ بات آنے لگی تو سمجھو اس بات کی فکر آئی، کپڑا ہاتھ لگاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اگر یہ کپڑا کلر میں ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے سنت کے مطابق مجھے نہیں ہے، اور اگر یہ سفید ہے تو مجھے پسند، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا۔ اور جب نہیں ہے لیکن دل میں خلق ہے، دل میں اس بات کا احساس ہوا کہ اگر میرے پاس سفید ہوتا تو میں سفید پہنتا، تو بھائی یہی چیز چاہیے، ہونا نہ ہونا اپنی جگہ، لیکن تمہارے دل کے اندر اس بات کا دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو نہیں ہے تو اس کو انتظام کرو، اور انتظام نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں قلق تو رکھو، یا اللہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا لیکن میرے پاس میسر نہیں، آپ مجھے معاف فرما دیں، آگے بڑھ جاؤ۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جیسے نماز کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، اور ایک جمعے کے بارے میں بھائی اس کو اپنا نظم العین بنا لو، اس کی عادت بنا لو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جیسی عادت بنتی جائے گی ہماری کامیابی جو ہے۔ اور تو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو کر رہے ہو وہی کرو، نہ تسبیح کی بات کر رہا ہوں نہ کوئی چلہ کی بات کر رہا ہوں، صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کر رہے ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، باتوں بھائی یہی کو نبی کی سنت کے مطابق بنا دو۔ اور نبی کی سنت کیا ہے؟ وہ ہے سیدھا پیر الٹا پیر، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پوری سنت دیکھ لو، ہاتھ ایسے اٹھانا ہے، ایسے سیدھا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارے دل و دماغ میں اتر گئی، بس ہم لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور اگر یہ نہ اتری تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ رب ہے ہمارے، آپ مالک ہے ہمارے، آپ ہی ہمارے خالق ہیں۔ یا اللہ ہم اپنا جائزہ لیا ہم نے، یا اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے ابھی تک، تو یا اللہ ہاتھ نہیں باندھ پا رہے، قدم نہیں رکھ پا رہے، یا اللہ باقی معاملات کو کیسے پورا کریں گے؟ یا اللہ باقی فکریں ہماری کیسے پوری ہوں گی؟ یا اللہ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمارے بس کا نہیں۔ ہم تو ایسی حالت میں گرفتار ہیں جہاں سے یا اللہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ تو ہمیں، آپ رب ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہی ہمارے ماوا و ملجا ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ یا اللہ ہم سے ہو نہیں پا رہا، یا اللہ ہم سے ہو نہیں پا رہا، کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پا رہے، ہماری فکریں نہیں بدل پا رہی، ہماری سوچیں نہیں بدل پا رہی، نہ صرف بدل نہیں پا رہی بلکہ ہم تو اس لعنت کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، اس لعنت کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہو رہا ہے، یا اللہ ہمارے عقیدے بھی کمزور ہو رہے ہیں، یا اللہ لیکن ہم جائے تو کہاں، کس سے جا کے کہے؟ یا اللہ اس دور میں جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کہا کہ صبح مسلمان اور رات میں کافر۔ یا اللہ یہ صبح اور رات کی کہانی تو بہت زیادہ بڑی ہے، ہم تو منٹوں میں یا اللہ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا بنے گا ہمارا؟ یا اللہ یہ تو بڑی خطرے ہی گھٹی ہے۔ یا اللہ ہم بڑے پھنس گئے ہیں، یا اللہ ہم اس معاشرے کے، اس حالات کے، اس سوچ و فکر میں یا اللہ پھنس چکے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ ہی کہلوا رہے ہیں۔ یا اللہ ہم نے گردنیں جھکا دی، یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم نہیں ہو پا رہا، ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا۔ یا اللہ آپ کر دیجئے، یا اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ ہی قادر مطلق ہیں، آپ پہ کیا جائے گا، ہمارا معاملہ بن جائے گا۔ یا اللہ آج کا وقت بھی گزر گیا، یا اللہ ہفتے مہینے سالوں گزر گئے، ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ اپنی رضا کاملہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہم سے وہ کام کروا لیجئے جو آپ کی رضا کا باعث بنے۔ یا اللہ ہمیں وہ چیزوں سے روک لیجئے جو آپ کے غضب کا باعث بنے۔ یا اللہ اس بے فکری سے ہمیں نکال لیجئے، ہمیں دین کی فکر عطا فرمائیے۔ یا اللہ دین کا داعی بنائیے، دین کا حافظ بنائیے، دین کا محافظ بنائیے، دین پہ چلنا ہمیں آسان فرمائیے، دین ہمارا اوڑھنا، دین ہمارا بچھونا بنا دیجئے۔ یا اللہ یہی کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے، ہمیں اس کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اس کامیابی پہ نصیب فرما دیجئے۔ ہماری نسلیں بربادی کی طرف جا رہی ہیں، یا اللہ آپ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے نسلوں کو جہنم کیا۔ یا اللہ یہاں ہمیں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا، یا اللہ ہم اپنے نسلوں کو کیسے بچائیں؟ یا اللہ کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔
یا اللہ کہاں جائے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا یا اللہ، لیکن آپ نے یوسف علیہ السلام کو راستہ دکھایا، آپ نے اسی طرح سب کو راستہ دکھایا، یا اللہ ہمیں بھی راستہ دکھا دیجئے، ہمیں بھی اس راستے میں چلا دیجئے، یا اللہ ہمیں بھی وہ کامیابی نصیب فرما دیجئے اس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ جو کامیاب ہو گیا یا اللہ وہ کامیاب ہوا، یا اللہ ہم اور آپ، یا اللہ ہم اور ہمارے جتنے متعلقین محبین متعلقین ہیں، یا اللہ پہلے والے شہر والے ملک والے تمام اہل و عیال، یا اللہ آپ کے سامنے، یا اللہ سب کی طرف سے ہم آپ کے سامنے التجا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے سامنے سب کی طرف سے یا اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمیں سب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے یا اللہ کا پلٹ دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف قابل فرما دیجئے، ہمارا ہر عمل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بنا دیجئے، یا اللہ آپ ہی بنائیں گے، یا اللہ ہمارا قادر مطلق ہے، آپ ہی کریں گے، آپ ہی نے کرنا ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہے، آپ ہی کر دیجئے، آج ہمیں محروم نہ فرمائیے، یا اللہ بے شک ہم ظالموں میں سے ہیں، ہم نے اپنے پر ظلم کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ ہم بڑے ظالموں میں سے ہیں لیکن آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہے، آپ ہی ہمارے ماوا ہے، آپ ہی ہمارے ملجا ہے، آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی ہمارے خالق ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہے، آپ نے اگر ہم پہ نظر عنایت نہ فرمائی یا اللہ ہم کہاں جائیں گے، یا اللہ ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو کہیں کے نہ رہے، یا اللہ آج موقع ہے، آپ کی رحمت وسیع ہے، آپ نے ہمیں یہاں بدو فرمایا، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، آج ہماری التجاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، یا اللہ آج ہمیں بامراد فرمائی دیجیے، آج ہمیں بامراد فرمائی دیجیے، یا اللہ آج ہمیں بامراد فرمائی دیجیے، ہماری کایا پلٹ دیجیے، یا اللہ ہمارے سب کچھ کو اپنے فضل سے صحیح فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ پا رہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یا اللہ بے شک آپ ہدایت فرمائے اور فرمائے تو یا اللہ اس کی حفاظت بھی آپ ہی فرما دیں، یا اللہ اس کی حفاظت بھی آپ ہی فرمائے، یا اللہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، آپ ہی کر دیجئے، آپ ہی مالک ہے، آپ ہی سب کچھ ہے، آپ ہی کر دیجئے، آج ہمیں بامراد فرما ہی دیجئے، ہماری دعا ہے ہمارے آمین کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ ان کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ جو مانگ سکتے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ پا رہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، حادثات سانحات سے مرگ مفاجات سے چوروں سے ڈکیتوں سے رہزنوں سے آنے والے انقلاب اس کے مضرات سے بم کے دھماکوں جتنی برائی اتنے فساد ذلت سے خوری سے پستی سے بدحالی سے یا اللہ بیماریوں سے یا اللہ جسمانی بیماری سے روحانی بیماری سے وبائی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، کوئی مسلمین مسلمات کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری دعائیں سب کے حق میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ قبول ہی فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔